السلام علیکم دوستو، بات ہو رہی تھی کہ وہ کون سی علامات ہیں جن سے ہم یہ اندازہ کریں کہ ہارٹ اٹیک کا پرابلم شروع ہو رہا ہے۔ ہر آدمی میں دل کے تکلیف کی علامات مختلف ہوتی ہیں، کوئی اسپیسیفک علامات نہیں جو ہم کہیں کہ صرف یہ علامت ہارٹ اٹیک کی جانب جاتی ہے۔ جس طرح کسی آدمی کے بغل میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، رائٹ میں بھی لیفٹ میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، رائٹ میں ہوتا ہے لیفٹ میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے یہ بازو میں یہ جو کیپسول والی جگہ ہے یہاں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ درد بڑھتا ہوا ہاتھ تک آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے شولڈر میں یہ جو شولڈر ہے یہاں پین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے شولڈر کا جو بیک والا حصہ ہے، چھاتی نہیں، سامنے نہیں، بیک والے حصے میں یہاں درد شدید شدت سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سامنے درد چبھن محسوس ہوتی ہے سوئی کی طرح۔ کچھ لوگوں کو وومٹنگ آ جاتی ہے، کھٹے ڈھکار آ جاتے ہیں، دل کرتا ہے متلانے کا، یہ ایک علامت ہے۔ کچھ لوگوں کو تیزابیت کی طرح فیل ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں معدے کی تیزابیت ہے، معدے کا گیس ہے، گیس محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں سانس جو ہے نا اس کا مسئلہ ہونا جاتا ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے سانس پھولتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھولتا ہے، چلتے ہوئے عام روٹین میں چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے۔ کسی کے سر میں شدید درد ہوتا ہے، جیسے بلڈ پریشر کا ایشو ہو، آنکھوں میں لالی آ جاتی ہے۔ کسی کے جو ہے نا یہ لیگس میں شدید پین ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لوور پارٹس میں پین ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زبان کانپنے لگتی ہے، جس میں کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جسم میں سکت نہیں رہی، جسم ان کا جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں سوا سوا ہو جاتا ہے، یعنی جسم میں سکت ہی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں پر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا دل بالکل اداس ہو جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ بس کچھ نہ کہوں، چپ کر بیٹھ جاؤں۔ یہ مختلف لوگوں میں مختلف علامات ہوتی ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہر آدمی میں ایک علامت کیوں نہیں ہوتی؟ ہوتا یہ ہے کہ دل کے بہت سارے جو ہیں آرٹیکل وینٹریکل ہیں، جس آرٹیکل میں جس دل کی شریان میں جس دل کی نالی میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، وہ جسم کے جس حصے سے گزر رہی ہوتی ہے، جس حصے کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہے، وہاں اس کو سپلائی کرنے میں مسئلہ پیش آتا ہے، جسم کا وہی حصہ جو ہے اپنی علامات شو کرتا ہے۔ اس لیے کوئی ہم اسپیسیفک نہیں کہہ سکتے کہ یہ دل کی علامات ہے۔ بہرحال اگر چھاتی میں پین ہو، یا بازو میں پین ہوتا ہو، یا شولڈر میں پین ہوتا ہو، یا پین پورے بازو میں آتا ہو، یا شولڈر کے یہاں دونوں میں پین آتا ہو، یا نیک کے بیک والے حصے میں اچانک پین آتا ہو، تو آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ یا ٹھنڈے پسینہ آ گیا ہو، یا اچانک بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگ گیا ہو، کپ کپی سی طاری ہو گئی ہو، تو آپ کو ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ایک اور بات، بعض اوقات یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف یہ گلے کے یہ جو نالیاں ہیں، گلے والا یہ والا حصہ، یہ کھینچا جاتا ہے نیچے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے کھینچ لیا ہو، اور جبڑا جو ہے، دانت جو ہیں، داڑیں جو ہیں، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان بیلنس ہو گئی ہیں۔
یہ کچھ علامات عجیب سی ہیں، یہ بھی ہارٹ کی طرف ہے۔ تو جب بھی خدا نخواستہ ان علامات سے میں کچھ بھی ہو رہا ہو تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ٹھنڈا پسینہ آنا، اچانک وجود کا میں سکت ختم ہو جانا، یہ مسئلہ میں نے نوٹس میں آیا ہے۔ یا چھاتی میں بوجھ ہونا اور اومٹنگ ہونا اور دباؤ ہونا، یہ بھی مسئلہ پیش آیا ہے۔ یا ایسے محسوس ہونا جیسے معدے میں تیزابیت سی ہے، اومٹنگ کرنے کو جی کرنا لیکن اومٹنگ نہ ہو سکنا، یہ بھی خاص علامات میں سے ہے۔ بازو میں پین ہونا، چھاتی میں پین ہونا، یہ تو بڑی علامات ہے، اس کو ہر آدمی فیل کر سکتا ہے۔ لیکن جو دوسری میں نے بتائی ہے، جس طرح یہ شولڈر کا یہ والا حصہ پین ہونا، یا بیک پہ پین ہونا، ہارٹ کی بیک پہ پین ہونا، وہ پین بیک بون کی طرف بھی چلے جانا، یا یہ جبڑے کا جو بتایا ہے، جبڑا کے نیچے یہ کلیاں جو ہیں یہ نیچے کھینچی جانا گلے کی والی جگہ، اور دانتوں کا آؤٹ آف بیلنس محسوس ہونا، یہ وہ علامات ہیں جو عام آدمی اس کو فالو نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا، لیکن یہ مین سمٹم ہے ہارٹ فیلئر کے، ہارٹ پرابلم کے، ہارٹ اٹیک۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی میں ان میں سے کوئی بھی ظاہر ہوتا ہے کبھی، تو اس کو ضرور جا کے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس بتانا چاہیے، ای سی جی کروانا چاہیے، ایکو کروانی چاہیے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ جب یہ آپ کے علامات آپ کو محسوس ہوں تو قطعاً ہی سستی نہیں کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی ایج 35 40 ہو جائے تو آپ کو سال میں ایک دفعہ ای سی جی ایکو ضرور کروا لینی چاہیے، اپنا بی پی اور شوگر ضرور چیک کروا لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، والد والدہ، کوئی بہن بھائی، تو آپ کو 30 کے بعد ضرور ای سی جی اور ایکو کروانا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کی فیملی میں شوگر کے ڈائبٹیز پیشنٹ ہے، شوگر کے کوئی پیشنٹ ہیں، تو آپ کو 30 کے بعد ضرور شوگر چیک کروانی چاہیے۔ اگر آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہے، یا اگر آپ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھکاوٹ سی ہو جاتی ہے، یا رات کو سوتے ہوئے آپ کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، یا رات کو سوتے ہوئے آپ کے پاؤں کو ہیٹ محسوس ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ پاؤں جو ہے نا باہر نکال کے سوؤں، پاؤں کو گرمی لگتی ہے، یا رات کو سوتے ہوئے دن کو آپ کو بار بار شدت کی پیاس لگتی ہے، یا آپ کو بار بار چھوٹے واش روم کے لیے جانا پڑتا ہے، تو آپ کو ضرور ڈائبٹیز اپنی چیک کروانی چاہیے، شوگر کا ٹیسٹ، گلوکوز کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، خالی پیٹ بھی اور کھانے کے بعد بھی۔ دوستو، نوجوانوں، ہماری صحت ہے، یہ یہاں جو دھڑک رہا ہے نا، یہ ہمارا دل ہے۔ اس دل کی حفاظت، اس دل کی کیئر ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ ہماری زندگی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں جو ٹائم دیا ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم نے اس کو بیسٹ پرفارم کرنے کے لیے اپنی صحت کو بیسٹ رکھنا ہے، اور اپنے تمام معاملات کو کل پہ نہ ٹالیں۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ان میں سے کچھ بھی مسئلہ محسوس ہو رہا ہے، تو اس کو یہ نہ کریں کہ بھی کل دیکھیں گے، کل جائیں گے، کل سے ٹیسٹ کرائیں گے، کل دیکھیں گے ڈاکٹر کے پاس جانے کا پروگرام۔ آج ہی ٹائم نکالیں اور اپنے آپ کو چیک کروائیں۔ جہاں تک رہی ڈائٹ کی بات، جو میری ویڈیوز میں ہوتا ہے، میں فروٹ بینیفٹ کے حوالے سے زیادہ بات کرتا ہوں، ویجیٹیبل بینیفٹس کے حوالے سے زیادہ بات کرتا ہوں، اناج بینیفٹ کے حوالے سے زیادہ بات کرتا ہوں، ڈیری ملکی پروڈکٹ کے بینیفٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، ایکسرسائز کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کچھ پرہیز کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ میرا مقصد عام آگاہی ہوتا ہے آپ لوگوں میں، صحت کے حوالے سے، سوشل جینیس کے حوالے سے، سماجی تعلقات کے حوالے سے، تہذیب اور شعور کے حوالے سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صحت مند رہیں،
ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، سوشلی بھی، اکانومی کے لحاظ سے بھی، معاشی طور پر بھی آپ صحت مند رہیں، کیونکہ آپ کی یہ تمام چیزیں صحت مند ہوں گی تو آپ زندگی سے بھرپور لطف اٹھا سکیں گے۔ آپ خوشحال ہوں گے تو آپ کی فیملی خوشحال ہوگی، ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو جو لوگ آپ دیکھیں گے وہ ضرور اپنی صحت پہ بھرپور توجہ دیں گے، خاص طور پہ دل کی صحت پہ، کیونکہ ہمارے پوری باڈی کا مین پارٹ جو ہے نا وہ ہارٹ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی دن یہ روٹ کر کہنے لگا بھی میں کام نہیں کرتا، میں تھک گیا ہوں، اس دن مسجد سے اعلان ہوگا ہمارا۔ تو ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، اس وقت کو وقت دے دیں گے اور ڈاکٹر کے پاس جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو تو کل پہ نہیں ڈالنا، فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ تھینکس۔